بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں قرآن سیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہٰذا آپ مجھے وہ کلمات سکھائیں جو میرے لیے اس کے قائم مقام ہو جائیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو کہا کر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور قدرت و طاقت صرف اللہ عظیم و برتر کی مشیت سے ہی ہے۔ اس نے عرض کیا، یہ کلمات حمد تو میرے رب کے لیے ہو گئے، تو میرے لیے کیا ہے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کہا کر، اے اللہ، تو مجھ پر رحم فرما، مجھے بخش دے اور مجھے ہدایت عطا کر، مجھے رزق سے نواز اور عافیت عطا فرما۔ اس حدیث کو امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہوں، یا اسی طرح کا کوئی لفظ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیں جس سے میں بیٹھ کر کرتی رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ، یہ تیرے لیے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ 100 دفعہ الحمدللہ کہہ، یہ تیرے لیے 100 کاٹھی اور لگام والے گھوڑوں کے برابر ہوگا جنہیں تو اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دے گی۔ اور 100 دفعہ اللہ اکبر کہہ، یہ تیرے لیے 100 قربانی کے اونٹ دینے کے برابر ہوگا جو پٹے والے اور اللہ کے ہاں مقبول بھی ہوں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ۔ ابن خلف کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آسمان و زمین کے خلا کو بھر دے گا، اور تجھ سے بڑھ کر کسی شخص کے عمل آسمان کی طرف نہیں اٹھیں گے سوائے اس کے جو تجھ جیسا عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالدار لوگ تو درجات اور ہمیشہ کی نعمتوں میں بازی لے گئے۔ فرمایا، یہ کہ کیوں کر؟ عرض کی کہ جس طرح انہوں نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی پڑھی، جس طرح انہوں نے جہاد کیا تو ہم نے بھی کیا، لیکن انہوں نے اپنا وافر مال راہ خدا میں خرچ کیا جبکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے باعث تم ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ گے جو تم سے پہلے ہو گزرے، اور ان لوگوں سے بڑھ جاؤ گے جو تمہارے بعد آئیں گے، اور تمہارے برابر کوئی نہ ہو سکے گا مگر وہ جو تمہاری طرح کرے۔ تم اپنی ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔